الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتدرون ما المفلس قالوا المفلس فینا من لا درہم له ولا دینار قال المفلس من امتی من یاتی یوم القیامت بصیام وصلاۃ وزکاۃ ویاتی ھذا قد ضربنی ھذا وشتمنی ھذا واکل مال ھذا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، کل لاہور میں جو کچھ بھی ہوا نہایت ہی قابل افسوس ہوا۔ کون اس میں قصوروار ہے کون نہیں ہے یہ میرا موضوع نہیں ہے، لیکن بحیثیت مسلمان ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے، اس لیے کہ دنیا میں اگر انسان مظلوم ہے تو کل قیامت والے دن اسے اپنے مظلومیت کا بدلہ اللہ تعالیٰ ضرور دے گا۔ لیکن اگر انسان کسی کے اوپر ظلم کرنے والا ہے تو اسے کل قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں جو اس نے زیادتی کی ہے اس کا اسے بدلہ دینا پڑے گا۔ یہاں دنیا میں طاقتور کوئی بھی نہیں، طاقتور صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ دنیا میں اس لیے کوئی طاقتور نہیں ہے کہ اگر کوئی طاقت کے بل بوتے پہ کسی کو دباتا ہے، کسی پہ زیادتی کرتا ہے تو کل قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں اسے حساب دینا ہے۔ انسان تو بڑی اونچی چیز ہے نا جی، اللہ تعالیٰ نے اسے اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ انسان اگر دنیا میں کسی جانور پہ بھی زیادتی کرتا ہے تو وہ بھی انسان کو دوزخ میں لے جانے کا باعث بن جاتا ہے، چاہے جائے کہ انسان۔ آپ نے وہ حدیث سنی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ عذبت امرأۃ فی الحرہ، ایک عورت کو ایک بلی کی وجہ سے اللہ نے دوزخ میں ڈال دیا۔ کیا اس نے کیا؟ ربطتھا، اس نے اس کو باندھ دیا اس عورت نے، اور اسے چھوڑا نہیں کہ وہ حشرات الارض کھا کر اپنا پیٹ بھر لے، وہ بھوکی مر گئی۔ اللہ رب العزت نے اس بلی کی وجہ سے اس عورت کو دوزخ کے اندر ڈال دیا۔ تو انسان جو ہے اس کی طاقت کیا ہے؟ وہ کسی کو زیادہ سے زیادہ قتل کر سکتا ہے، کسی کی جان لے سکتا ہے، لیکن جان لے کے جائے گا کدھر؟ بالآخر تو اسے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس نے جو کچھ کیا ہے، اچھا کیا ہے تو اس کا صلہ بھی لینا ہے، برا کیا ہے تو اس کا بدلہ بھی اسے لینا ہے۔ اس لیے انسان کی طاقت جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کانت عندہ مظلمۃ لاخیہ فلیتحلل منہ اليوم، کہ کسی نے اگر کسی پہ کوئی زیادتی کی ہے تو آج اس کا مداوع کر لے، کل قیامت والے دن اس کا مداوع نہیں ہوگا۔ یوم لا درہم ولا دینار، جس دن روپیہ پیسہ بھی انسان کے پاس نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں بھی یہی درس دیا گیا ہے کہ انسان کو یہ سوچ کر یہ سمجھ کر زندگی گزارنی چاہیے کہ طاقت کا سرچشمہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتدرون ما المفلس، تمہیں پتہ ہے کنگلا آدمی کون ہے؟ بھوکا فقیر اور سب سے لو درجے والا انسان کون ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول من لا درہم لہ ولا دینار، جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو وہ سب سے مفلس ہے۔ فرمایا نہیں، المفلس من امتی، میری امت کا مفلس اور سب سے بیچارہ، سب سے بے بس، سب سے مجبور وہ انسان ہے من یاتی یوم القیامت بصیام وصلاۃ وزکاۃ، جو کل قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں آئے گا، نمازیں بھی، روزے بھی، حج بھی، زکوٰۃ بھی، ساری نیکیوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا تو لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہو جائے گا۔ ایک کہے گا ضربنی ھذا، یا اللہ اس نے مجھے مارا تھا۔ دوسرا کہے گا شتمنی ھذا، یا اللہ اس نے مجھے گالی دی تھی۔ تیسرا کہے گا اکل مال ھذا، اس نے میرا مال کھایا تھا۔ اللہ رب العزت فرشتوں سے فرمائے گا آج تو انصاف کا دن ہے، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، انصاف کا ترازو وہاں لگنا ہے، اور وہ انصاف بکے گا بھی نہیں۔
فرمایا انصاف کا ترازو لگے گا اور اللہ رب العزت فرمائے گا کہ اب اور تو لینے دینے کے لیے ہے کچھ نہیں، اس صاحب کی نیکیاں ہیں، یہ جو مظلوم ہے جس کو اس نے گالی دی تھی، جتنی گالیاں دی تھیں جس مقدار سے، وہ بھی اللہ کے پاس پیمانہ موجود ہے کہ کس گالی کا کتنا وزن ہے اور اس کے بدلے میں کتنی نیکیاں دینی ہیں، یہ بھی اللہ رب العزت کے علم میں اثر ہے۔ نیکیاں فرشتے دیتے جائیں گے، نیکیاں ختم، لیکن حساب لینے والے ابھی باقی ہیں۔ اب اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دے گا کہ ایسے کرو، ان کے گناہ اس کے سر پہ ڈال دو، ثم یطرح فی النار، پھر اسے گھسیٹ کے دوزخ میں ڈال دو۔ یہ سب سے کنگلا انسان ہے جو دوسروں کے گناہ جو ہے وہ لے کے دوزخ کے اندر چلا جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، دوستو، عزیزو، ہمیں اپنی زندگی بڑی سوچ سمجھ کر گزارنی چاہیے۔ دنیا میں صرف طاقتور ذات اللہ کی ذات ہے، اور ایک مسلمان جو ہے وہ اس لیے کمزور ہوتا ہے، وہ اس لیے سب کے سامنے کمزور ہوتا ہے کہ اسے اللہ کا ڈر ہوتا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس ہوتا ہے، اور خوف جو ہے اس کے اوپر طاری ہوتا ہے، ورنہ تو مسلمان سب سے طاقتور ہوتا ہے۔ ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رستم کے دربار میں جب گئے تھے، اللہ اکبر، قمیض پھٹی ہوئی تھی اور چھوٹا سا ایک گھوڑا تھا، کھچر نما گدھے جتنا گھوڑا ان کے پاس تھا۔ جب وہ گئے نا تو رستم سونے کا لباس پہن کے بیٹھا تھا، سونے کے پلنگ پہ بیٹھا تھا، اور ہیرے جواہرات انہوں نے بکھیر کے رکھے ہوئے تھے۔ جب وہ آگے بڑھے نا، قالین کے اوپر جو انہوں نے تکیے رکھے ہوئے تھے جس کو سونے کے دھاگے لگے ہوئے تھے، اپنا گھوڑا انہوں نے اس تکیے کے ساتھ باندھ دیا۔ تو وہ کہنے لگے یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہنے لگے میں خود نہیں آیا، تم نے بلایا ہے، میں نے اسی طرح کرنا ہے اور اسی لباس میں آگے جانا ہے، جانا دیتے ہو تو ٹھیک ہے، نہیں جانے دیتے تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔ مسلمان جو ہے ویسے اتنا طاقتور ہوتا ہے، لیکن جب اللہ رب العزت کا اور بندوں کا معاملہ آتا ہے، حقوق کا معاملہ آتا ہے، تو وہ اتنا کمزور ہو جاتا ہے، اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ اس کائنات کے سردار محمد رسول اللہ اپنے پیٹ سے چادر ہٹا دیتے ہیں اور فرماتے ابھی بدلہ لے لو، کل قیامت والے دن نہیں دے سکتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں اللہ رب العزت کی طاقت کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے، اور دنیا میں انسان مظلوم بن کے چلا جائے لیکن ظالم بن کے اللہ کی بارگاہ میں پیش نہ ہو۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھ دے اور توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کے حکموں کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والے بنے۔